الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب تعریفات اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر آخر الزماں سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے ویسا ایمان تم بھی لے آؤ تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. بہت بڑی تعریف اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان چند لفظوں میں بیان کی کہ اگر ان جیسا تمہارا ایمان ہو جائے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. سلسلہ گفتگو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ گفتگو سابقہ جمعہ میں ہوئی تھی. آج کچھ ایسے پہلوؤں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ ایسے گوشوں پر انشاءاللہ باتیں پیش کی جائیں گی جو ہمارے لیے عبرت بھی ہیں، نمونہ بھی ہیں، ہمارے لیے وہ باتیں مشعل راہ بھی ہیں. برادران اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی روشن اور تابناک ہوئی جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی. اور یہی نہیں، زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں تھا جس میں کسی کو انگشت نمائی کا موقع ملے، انگلی رکھنے کا موقع ملے. آپ کو سطوت حاصل ہوئی، 24 لاکھ مربع میل کے خلیفۃ المسلمین بنے، لیکن آپ کے تواضع، آپ کے انکساری کو وہ سطوت، وہ حکومت نہیں دبا سکی. آپ کا عدل و انصاف روز روشن کی طرح سے ظاہر رہا اور غربا پروری، رعایا کی خیریت گیری یہ آپ کا خاصہ تھا، آپ کی زندگی کا خاصہ تھا. ایک بدوی دیہاتی جسے کہتے ہیں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ اے خلیفہ، اے عمر، یا عمر الخیر خیر الجنہ البس بناتی و امہن،
اے عمر بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، جنت کی بھلائی ہے، ہماری بیوی کو ہم اور ان کی بیٹیوں کو آپ کپڑا دے دیجیے۔ تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے پوچھا اگر میں نہ دے سکوں تو اس نے کہا کہ فیصلہ آخرت میں ہوگا، اگر اس پر آپ اس معیار پر آپ اتر آئے تب تو خیر، ورنہ پھر جہنم درکار ہے۔ ایک دیہاتی ہے، معمولی انسان ہے، اور جنت و دوزخ کے حوالے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی خوف نہیں، صاحب ایمان وہ بھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے اور کہا یہ میں اپنی قمیص نکال کے تم کو دیتا ہوں، اس کے سوا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو دھتکار کے بھگا دے کہ بڑے جنت و دوزخ والے آئے، جیسا کہ آج کل کوئی حاجت مند ضرورت مند ہم سے آپ سے کہہ دے تو غیرت میں آ کر کے ہم لوگ یہی سب استعمال کر لیتے ہیں، جاؤ جاؤ تم جنت لے کے بیٹھو، دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد زندگی کا پورا نقشہ بدل گیا ہے، کہیں بھی کسی معاملے میں آپ کو آپ کی زندگی میں جھول نہیں نظر آ رہا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف الہی اس قدر آپ کو طاری ہوتا تھا اور اتنا زیادہ اس سے متاثر ہوتے تھے کہ لوگوں میں اعلان کرتے ہیں لوگوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، موت کو یاد کرو، اور اے لوگوں سنو جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے، جنت کے طلبگار بنو۔ یہ ہے خوف الہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، پوری زندگی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ سادہ زندگی بسر کرنے والے، ذرہ برابر بھی آپ کے مزاج میں نہ رعونت تھی، نہ کسی طرح کی خشونت تھی۔ آپ ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے تھے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیش نظر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے۔ اجنبی مسافر آپ کے علاقے میں آیا، گاؤں میں آیا، راستے میں آپ نے اس کو دیکھا، اس کا تعلق نہ آپ کے باغ و بہار سے ہے، نہ کھیت کھلیان سے ہے، نہ آپ کی بلڈنگوں سے ہے۔ وہ اجنبی مسافر جا رہا ہے، اس کو کوئی پہچانتا بھی نہ وہ کسی کو جانتا ہے، یعنی اس کو کوئی لگاؤ نہیں۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ قبر والوں میں شمار کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ درس دیتے صحابہ کرام کو بٹھا کر، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منہا شربۃ ماء ما سقا کافرا شربۃ ماء، یہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا داتا ہے، وہ بندے کو چاہے کافر ہو یا مومن نوازتا ہے۔ دنیا اڈیلتا ہے اور کہتا ہے یہ دنیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا لو، کل قیامت کے دن تمہاری ہم سے ملاقات ہوگی۔ آج ہم اور آپ نصیحت نہیں لے رہے ہیں،
ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کل کانپور سے کہ فجر کی نماز میں آپ کے یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا 10-12 لوگ تو آ ہی جاتے ہیں۔ تو دانت تلے انگلی دبا لی، کہا کیا وہاں مسلمان نہیں بستے ہیں؟ پاس پڑوس میں مسلمان نہیں آباد ہیں؟ چونکہ کانپور کی حالت تو یہ ہے کہ 5 ٹائم اگر حاضر ہوں گے مساجد میں وہاں کے، خصوصاً میں جماعت کی مساجد کی بات کرتا ہوں، تو لگے گا کہ آج جمعہ جیسے ہے، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء۔ یہ احساس، یہ ذمہ داری کا احساس، وہ حیرت میں پڑ گئے۔ برادران اسلام، آج اسی دنیا کے جھمیلے میں پھنس کر ہم نے آخرت بھلا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگو اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنے کو تولو، کس معیار پر آپ ہیں قبل اس کے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں۔ ایسے ایسے الفاظ سے آپ لوگوں کے دلوں کو گرماتے اور نرماتے تھے کہ انسان کا دل موم ہو جائے، پسیج جائے اللہ کے لیے۔ صحابہ کرام کا خاصہ تھا۔ آج ہم اپنے بیلنس کا حساب کرتے ہیں، احتساب، دن بھر کتنا بکا، کتنا بچا، کتنی رقم آئی، کتنا ادھار ہے، کتنا نقد ہے، اس کو حساب کہتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے نفسوں کا حساب لو، کتنی نیکیاں کی دن بھر میں، کتنا خیر کا کام ہم نے کیا، کہاں غلطی ہوئی، کہاں دھوکہ ہوا۔ پھر آپ سے کوتاہی نہیں ہوگی، آپ بھلائی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم سے نمازیں چھوٹی ہیں، ہم نے اذان کی آواز سنی ہے اور مسجد میں حاضری نہیں ہوئی ہے۔ جب یہ احتساب نفس ہوگا تو آپ کے اندر، آپ کی زندگی میں بڑا بدلاؤ آئے گا۔ حضرت حنظلہ بن ربیع یا رباعی گھر سے نکل پڑے، عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حنظلہ کہاں؟ کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں۔ کیسے بھائی تم منافق ہو گئے؟ کہا جب بال بچوں میں ہوتا ہوں تو اسی میں خوف مست رہتا ہے، نہ جنت نہ دوزخ کا خوف، نہ جنت کی تڑپ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا ہوں اور آپ جب بیان شروع کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی کمتری اور آخرت کی فکر اور بال بچوں کو بھول جاتا ہوں۔ تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ احتساب نفس ہے۔ نفس کا انہوں نے احتساب کیا، اپنے نفس سے حساب لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تب تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر کے اس کا تصفیہ کرائے، حل کیسے ہوگا۔ پہنچے دونوں، عرض کیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، مومن منافق نہیں ہوتا ہے۔ اگر جیسا تم سوچتے ہو ایسا ہو جاؤ تو اللہ کی قسم تم بستروں پہ ہوگے اور علانیہ ظاہر ہو کر کے اعلان سامنے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن اے ابو بکر و حنظلہ، وقت کی بات ہے، قضا و قضا، کبھی ایسا کبھی ایسا۔ گھر پہ ہو تو بال بچوں کا بھی حق ہے، کاروبار میں ہو تو کھیتی کا معاملہ ہے، نیک محفل میں ہو تو وہاں دوسرا انداز ہے۔ ایسا جو ہے اطمینان بخش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ بہت محتاط زندگی۔ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے ایک اونٹنی کا دودھ دوہ کر لائے
پیا، کچھ فرق محسوس ہوا، کہا کہاں سے لائے؟ کہا کہ آقا خلیفہ امیر المومنین، آج اونٹنی کا بچہ چھوٹ گیا تھا، رسی اس کی ڈھیلی ہو گئی تھی، اس نے جا کے سارا دودھ پی لیا اپنی ماں کا، آپ کے لیے لانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو میں نے بیت المال کے صدقات کے اونٹنی کا دودھ لے کر کے آپ کے پاس آیا۔ جانتے ہو کیا کہا؟ تم نے مجھے آگ کا انگارہ پلایا ہے، تم نے مجھے دودھ نہیں پلایا ہے۔ صدقات جس میں مسکینوں کا حق، بیواؤں کا حق، یتیموں کا حق، اور لا کر کے عمر کو پلا دیا۔ آپ نے مجلس طلب کی، بات سامنے رکھی، تو ان حضرات نے اطمینان دلایا اور کہا، اے خلیفہ وہ چیز آپ کے لیے دودھ، اس کا گوشت بھی حلال ہے، کیوں آپ اس طرح سے برہم ہو گئے، کیوں آپ بیزار ہو گئے اس قدر؟ مگر دیکھیے نفس کا احتساب کس طرح سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اس طرح کے بھرے پڑے ہیں، جن کو لے کر میں حاضر ہوا، بہت تھوڑا، ناخن کے برابر بھی نہیں، کہ اس کے بعد اس غلام پر برہم ہوئے اور درہ اٹھا لیا، کوڑا۔ حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہا خلیفہ یہ جاہل آدمی ہے، آپ ناراض اتنا زیادہ ہو گئے، خفا ہو گئے، اور اللہ کا کلام ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معافی کو لازم پکڑیے، بھلائی کا حکم دیجیے، اور جاہلوں سے آپ درگزر کیجیے، دور رہیے۔ آپ اس کو ماریے نہیں، فوراً ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک تلاوت وہ تھی جب آپ کو ایمان کی طرف وہ آیتیں کھینچ کر لائیں سورہ طٰہٰ کی، دوسری طرف آیت کا ایک ٹکڑا خذ العفو وامر بالعرف وعن الجاہلین، کہ غصے سے تمتماتا ہوا چہرہ اور جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور معاف کر دیا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لائٹ جلا دو ذرا بھائی، کوئی اوپر وہ ہے، یہ لائٹ سے آج پتہ نہیں کہ ہمارے اوپر ہے۔ آپ کا عدل مشہور ہے، انصاف، عدل فاروقی کہتے ہیں ابو بکر صداقت سے بھرپور، تو صداقت ابو بکر، عدالت عمر، شجاعت علی اور سخاوت عثمان، چاروں خلفاء میں چار الگ الگ چیزیں بہت انتہائی درجہ و با کمال درجہ پر پہنچی ہوئی تھی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ ایک شخص شجاعت ہے تو اس کے اندر انصاف نہیں تھا، ایک شخص سخی ہے تو اس کے اندر جو ہے صداقت نہیں ہے، ساری خوبیاں ہر ایک میں پائی جاتی تھی، لیکن بعض خوبیاں ہر ایک میں اجاگر تھیں۔ عدل و انصاف کا معاملہ بہت زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہ انصاف کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ اپنوں پر۔ آج پردھان جی ہوں، پرمکھ جی ہوں، ضلع پرشد ہوں، تو بھول جاتے ہیں کہ انصاف کس چیز کا نام ہے۔ پہلے خاندان دیکھو، اپنا گھر دیکھو، اپنے آل اولاد دیکھو۔ جنگ جلولہ فارس کا ایک علاقہ ہے جہاں جنگ ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمانڈر تھے، فتح ہو گئی، بہت زبردست مال غنیمت ملا۔ اسی وقت حضرت عبداللہ اور عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کہنے لگے ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی مدینہ تم جا رہے ہو، اتنا سا مال ملا ہے، تم اسے خرید لو اور لے جا کر کے مدینہ میں بیچ دینا، اور جو دام یہاں طے ہو وہ دام بیت المال میں، اور بقیہ نفع تمہارا۔ مدینہ پہنچے،
کوئی ٹیلی فون تھا نہیں، برقی تار نہیں تھا، بات کھلی کہ عبداللہ اور عبید اللہ مال بیچ رہے ہیں تجارت میں لگا کر کے، اور یہ ہے جنگ سے ملا ہوا مال۔ اللہ اکبر، مال غنیمت طلب کیا، کہا سارا مال جمع کرو۔ کیا عمر کو تم لوگ جہنم میں پھینکنا چاہتے ہو؟ ایک تو انہوں نے رعایت کی ہوگی کہ عمر کے بیٹے ہیں، خلیفہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرے سستے دعووں پہ دے دو تو فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ قطع نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام بالکل اس بات پر مصر ہو گئے کہ خلیفہ وہ کہہ رہے کہ دام جتنا بکے گا اور نفع ملے گا ہم لوگ لے لیں گے، اور اس کا جمع جو اس کی منڈی ہے اس کو بیت المال میں جمع کر دیں گے، کیا حرج ہے؟ کہا نہیں، بہت بڑا حرج ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی قیمت پر۔ تو لوگوں نے ایک رائے دی کہ اے خلیفہ، اس کو بیع مضاربہ میں آپ شمار کر لیں۔ بیع مضاربہ ہوتا ہے کہ پیسہ میرا لگے گا اور سامان تم لا کر کے بیچو، نفع جو ملے گا وہ تمہارا آدھا، آدھا ہمارا، اور ہماری منڈی باقی رہے گی، کبھی دے دینا۔ تو اس شرط پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے۔ 4 لاکھ درہم میں سے صرف 80,000 روپے اپنے بیٹوں کو دیا اور بقیہ بیت المال کے حوالے کیا۔ انصاف نہیں تو اور کیا ہے؟ عدل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا، آج کی دنیا جس میں سینکڑوں ممالک ہے، کوئی بھی یہ نمونہ نہیں پیش کر سکتا، یہ نمونہ نہیں پیش کر سکتا عدل و انصاف کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی خوبیاں ملی تھی، اور ان خوبیوں میں یہ بہت بڑی بات تھی، اہل بیت سے محبت۔ اہل بیت سے محبت جزو ایمان ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کہتا چلا آیا ہوں۔ ان کی شان میں ذرہ برابر بھی آپ نے کوئی گستاخی کی، ان کے دامن محبت و عزت پر آپ نے کچھ لکیر کھینچی تو ایمان سے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا بہت احترام کرتے تھے۔ کہتے تھے غدیر خم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی عزت کرنا۔ تو عالم یہ تھا کہ ایک بار یمن سے بہت سلے ہوئے نئے جوڑے آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوڑے تقسیم شروع کیے۔ جب تقسیم کرنا شروع کیا تو سب پہن کے نکلے، 2 لوگ نہیں پائے جن کا نام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ گھر سے نکلے تو اپنے ہی لباس میں آئے، آپ بہت غمزدہ، بہت پریشان۔ لوگوں نے پوچھا خلیفہ کیا بات ہے، اتنا زیادہ آپ پزمردہ ہیں اور آپ اتنا زیادہ؟ کہا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو جوڑے نہیں مل پائے، اس لیے کہ سارے جوڑے لمبے لمبے تھے اور یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے وہ جوڑے نہیں آتے، میں بہت پریشان ہوں۔ فوراً یمن خط لکھا، قاصد بھیجے، وہاں سے وہ جوڑے منگوائے۔ جب ان دونوں بیٹوں کو حسن رضی اللہ عنہما کو پہنا دیا تب جا کر کے ان کے چہرے پر بشاشت اور خوشی اور ہنسی آئی۔ ہر موڑ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ میں آپ سے عرض کر دوں، ہمارے ماحول میں جس طرح سے لکیر کھینچ کر کے ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل کا ماحول تیار کیا جاتا ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی بی بی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم عمر فاروق کے عقد میں تھی۔ یہ محبت کی دلیل تھی۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں زوجیت میں ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجیت میں تھی. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ کے بعد شادیاں کی، اولادیں شروع ہوئی پیدا ہونا. نام رکھا عمر، دوسرا پیدا ہوا ابو بکر، تیسرا پیدا ہوا عثمان. نام کس لیے رکھتے ہیں لوگ؟ محبت ہیں. محمد، احمد، عبداللہ. یا پورے عالم اسلام میں کوئی شخصیت بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہے تو لوگ اس کا نام رکھنا پسند اور محبوب رکھتے ہیں. یہ کیا منافرت کی دلیل ہے کہ محبت کی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور علی میں رضی اللہ عنہما میں تال میل نہیں بیٹھتا تھا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قدر کرتے کہ ہر مسئلے میں آپ کو اپنا مشیر کار رکھتے. بیت المقدس فتح کیا اور ایک آدھ جگہ فتح کی، اس کے بعد بلاد روم اور ایران کی طرف توجہ کی رہی. حضرت علی کو بلاؤ، مشورہ درکار ہے. ہجری سن جاری کرنا ہے، اسلامی سن جاری کرنا ہے. کہاں سے شروع کیا جائے؟ کون سا مہینہ ہو؟ کون سی تاریخ ہو؟ کس بات پر اتفاق ہو امت کا کہ سال یادگار باقی رہے؟ تو یہ ہوا کہ ہجری سن مقرر کیا جائے، پہلا مہینہ محرم الحرام مقرر کیا جائے. ان تمام باتوں کے خاص مشیر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسا اوقات کہتے تھے لولا علی اللہ حلقہ عمر. بعض اہم امور میں جب فیصلہ سناتے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پکار اٹھتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، فیصلہ کوئی غلط نہ ہو جاتا. آج جو لوگ تفریق کرتے ہیں کہ اہل بیت سے دشمنی تھی اور جائیداد یعنی خلافت غصب کر لیا ابو بکر و عمر نے، عثمان نے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مشورہ نہ دیتے، نہ مشورے میں شامل ہوتے، لا تعلقی رکھتے. آج میرے دوستوں اور بھائیوں کیا حال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس کو درس دے کے تیار کیا، چاہے ازواج مطہرات ہوں، امہات المومنین ہوں، صحابیات ہوں، صحابہ کرام ہوں، خلفائے راشدین ہوں، ان کی مثال نہیں ملتی. باہر سے مشک آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا خلیفہ دے دیجئے میں تقسیم کر دوں. کہا جو تمہارے ہاتھ میں لگے گا وہ خیانت ہوگی. عمر اس کا جواب قیامت کے دن نہیں دے پائے گا. اتنی سی بات نہیں برداشت کی عمر رضی اللہ عنہ نے. میرے دوستوں اور بھائیوں، قربان جائیے ان شخصیات پر کہ جنہوں نے وہ نمونے عدل و انصاف کے. آج لوگ کٹ مر رہے ہیں معمولی سی بات پر اور ذرہ برابر نصیحت نہیں لیتے خلفائے راشدین سے. میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت زینب بنت جحش کو خلیفۃ المسلمین نے یعنی ازواج مطہرات کی خبر گیری کرتے اور زیادہ سے زیادہ رقم ان پر خرچ کرتے، خوب خرچ کرتے. ایک بار عبداللہ بن عمر نے کہا ابا اسامہ بن زید کو آپ بڑی اہمیت دیتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کا وظیفہ ہے. کہا ان کے باپ کی اہمیت تیرے باپ سے زیادہ حضور کے نظر میں، اور تجھ سے زیادہ اہمیت اسامہ کی تھی حضور کے نظر میں کیوں نہ ان کو زیادہ دوں؟ اپنے کو کبھی فوقیت نہیں دی اور حق بجانب تھے اس میں. حضرت چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو آپ اپنے پاس بٹھاتے. علم کی دوستی، قرآن کے سمجھنے کی گہرائی، لوگوں کو اعتراض ہوا لوڈے کو بٹھاتے اپنے پاس، کیا اس کو اونچا درجہ دے رکھا ہے، آؤ بیٹھو ہمارے بغل. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شکایتیں سنی. آپ نے اعلان کیا بیٹھے ہوئے تمام حضرات
اس آیت کا مفہوم بتا دیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو سب کو صاف سو گیا، کسی نے کچھ کہ مکہ فتح ہونے کی بشارت ہے، کسی نے کچھ کہا عبداللہ بن عباس تمہاری کیا رائے ہے بیٹے؟ کہا اس میں اللہ کے رسول کی موت کی خبر دی گئی، جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی مدد کمپلیٹ ہو گئی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اب آپ تصویر بیان کیجئے اور آخرت کی تیاری کیجئے، اس میں موت کی اطلاع، سب ہکا بکا کہ اس بچے میں اتنا ہنر ہے، کہا بس اسی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو زینب بنت جہش کو آپ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، لقب ان کا ام المساکن تھا حضور کی طرف سے، آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے بیویوں میں جو سب سے پہلے ملیں گی جن کا ہاتھ لمبا ہے، ازواج مطہرات اکٹھا ہوئیں اور اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپنے لگی کہ کن کا ہاتھ سب سے لمبا ہے، تو آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ زینب بنت جہش کا انتقال جب ہوا، تب لوگوں کی، عورتوں کی، امہات المومنین کی آنکھیں کھلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہے تھے جو صدقہ خیرات میں سب سے آگے ہو، تو ہم امہات المومنین میں، ازواج مطہرات میں، ام المومنین بھائی غریب پرور تھیں، مسکینوں میں بہت زیادہ تقسیم کرتی تھیں، جو مال دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادی سے کہا ایک مٹھا نکالو بھر کے لے جاؤ فلاں فلاں جگہ، پھر نکالو، پھر بانٹو۔ جب اس کی تہ میں پڑی ہوئی چیز بچی تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کچھ ہے کہ خالی ہم تقسیم کرتے رہے، القاسم محروم، تقسیم کرنے والا محروم، کیا معاملہ ہے؟ کہا تمہارا حصہ کپڑے کے نیچے رکھا ہے، تم اسے لے لو۔ اللہ اکبر، مگر اپنے پاس ایک دھیلا بھی نہیں رکھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا تھا کہ جو مسکینوں، بیواؤں، یتیموں پر حضرت زینب بنت جہش نے تقسیم کیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، حسنین کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت غائب درجہ کی تھی، کوئی معمولی بات نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، باتیں تاریخ اور سیرت کے دائرے میں کہی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ اپنے اندر بھی خوشبو پیدا کریں۔ یہ اذانیں ہوتی ہیں اور آپ کے کان سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہیں، دل میں نہیں اترتی۔ اذان کی آواز ہے، اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ غربا، مساکین، حاجت مند کا ہیلپ آپ نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے تو آپ کے روپے پیسے سے کیا فائدہ؟ یہ تو جن کے پاس کچھ نہیں تھا، زینب بنت جہش، انہوں نے ساری رقم، سارا پیسہ خیرات کر دیا اور اپنی پرواہ نہیں کی۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت، سخاوت اور آپ کا جو ہے آپ کی عبادت، آپ کا ورع اور پرہیزگاری اور دنیا داری سے بچاؤ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو اسوہ خلفائے راشدین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی کمی کو ہم دوری کریں۔ جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا ہے لوگو حاسبو قبل ان تحاسبو، تم حساب کرو اپنے آپ کا، کتنے وقت کی نمازیں ضائع ہو گئی اب تک، کتنی لاپرواہی میں زندگی کٹ گئی، قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہو، مرو اور اس کے بعد حساب شروع ہو۔ وہ دن آنے سے پہلے تیاری کر لو۔
کوئی گوشہ زندگی کا خلفائے راشدین نے نہیں چھوڑا ہے جس میں ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسوہ صحابہ اسوہ خلفائے راشدین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی اہل اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔